ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ ڈاکٹر خرم اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب مذاکراتی عمل جو ہے وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے ڈاکٹر وقاص بخاری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ پیش رفت کے امکانات جو ہیں وہ کافی محدود نظر آتے ہیں، آپ کس حد تک اتفاق کریں گے اس بات سے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو ابھی بات ہوئی کہ ایران اس کو ایک طرف کے پتے کے طور پر استعمال کر رہا تھا، اور بائی بلاکنگ ابنائے ہرمز ایران نے پوری دنیا کو ایک اکنامک سٹریس دیا تھا۔ لیکن جب امریکہ نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی ہے تو اب ایران یہ لیوریج کھو چکا ہے مذاکرات میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی اکانومی کا زیادہ دار و مدار تیل اور گیس کی ایکسپورٹ پر ہے، اور جب سے امریکہ نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی ہے تو اب ایران کے اوپر شدید ایک معاشی سٹریس آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو اب نیگوسیشن ٹیبلز پہ شاید کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے۔ اگر نہیں مثال کے طور پہ یہ ہوتا تو اس کے دو صورتیں پھر ہو سکتی ہیں کہ ایدر ایران ٹرائز ٹو بریک دس بلاکیج بائی اٹیکنگ دوز شپس، امریکن شپس جو کہ اس وقت موجود ہیں اور اس بلاکیج کو امپوز کر رہے ہیں۔ اس صورت میں چیزیں ایسکیلیشن کی طرف جائیں گی۔ اگر امریکہ کی نیول ایسٹس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ایران کی طرف سے تو یقیناً ایک امریکی رد عمل اس پر شدید آئے گا۔ دوسرا، ایران کے پاس راستہ یہ ہے کہ اب آلٹرنیٹیو یا متبادل راستے اختیار کرے۔ متبادل راستوں میں آپ کے پاس ان لینڈ روٹس بچ جاتے ہیں۔ ایک طرف ایران کے خلیجی ممالک ہیں، ان کے ساتھ ایران نے انفارچونیٹلی جنگ کے دوران اپنے تعلقات کو اس طرح سے نہیں نبھایا کہ اب وہ مشکل کے اس وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ایران نے یہ ایک کانٹیکسٹ رکھا کہ چونکہ یہ ملک استعمال ہو رہے ہیں ایران کے خلاف ایگریشن کے لیے، تو ایران نے ریٹیلیٹری جو کاروائیاں کی ان کا ہدف یہ خلیجی ممالک تھے، تو اس طرف تو ایران آلٹرنیٹو نہیں جا سکتا ہے۔ اب جو سب سے وائبل روٹ بچ گیا ہے ایران کے پاس وہ ہے پاکستان کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران پر بین الاقوامی پابندیاں ہوتی ہیں، سینکشنز ہوتی ہیں، تو اس صورت میں پاکستان کی بھی لیمیٹیشنز ہوں گی کہ وہ شاید ایران کو وہ ان لینڈ روٹ پرووائڈ نہ کر سکے اگر امریکن پریشر اس پہ آتا ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں جب یہ مذاکرات بھی ایک ڈیڈ لاک کی طرف چلے گئے ہیں تو اب دیگر جو میجر پاورز ہیں جیسے چین ہے، روس ہے، یورپ ہے، ان کو اب اسٹیپ ان کرنا پڑے گا فار سم تھنگ ویری ڈیسائسو، کیونکہ پاکستان نے اپنی طرف سے جو کوششیں کی، بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم نے سیز فائر کروائی، پچھلے 3 ہفتوں سے کوئی اس طرح سے ایسکیلیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن اب اس کو اگلی سٹیج پر لے کے جانے کے لیے جو دیگر میجر پاورز ہیں ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ فیلئر ٹو ڈو سو اس کی امپلیکیشنز ہمارے امیجنیشن سے بھی باہر ہیں۔ ابھی تو ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ تیل کی جو کاسٹ بڑھ رہی ہے دنیا میں، پاکستان میں تو ہم خوش نصیب ہیں کہ 400 لیٹر پہ ہی صحیح ہمیں تیل مل رہا ہے، لیکن آپ فلپینز جیسے ممالک کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، آسٹریلیا کو دیکھیں، ان تمام ممالک کے اسٹریٹجک ریزرو تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے اسٹریٹجک ریزرو ڈپلیٹ ہوں گے اور تیل کی ایکسپورٹ، گیس کی ایکسپورٹ بھی بند ہوگی تو وہاں پر ایک بہت بڑا انسانی بحران جنم لے گا۔ اسی طرح سے اگر ایران کی طرف سے مزید یہ جو خلیجی ممالک کے خلاف کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو وہ جو اکنامک امپیکٹ اس کا ہو رہا ہے پورے ساؤتھ ایشیا پہ، ایسٹ ایشیا پہ، وہ بھی بہت برا ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ پچھلے چند ہفتوں میں 10 لاکھ انڈین لیبرر یو اے ای چھوڑ کر واپس اپنے ملک کو گئے ہیں۔ اب 10 لاکھ لیبرر جب واپس اپنے ملک کو جاتا ہے تو اسے ایک لیبر شاک کریٹ ہوتا ہے، اور یہ جو لیبر شاک ہے یہ ہندوستان کی جو داخلی سیاست ہے اس پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوگا۔ یہی حالات پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی ایک بہت بڑا ڈیاسپورا وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اب جس ڈیڈ لاک پر پہنچ چکی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ میجر پاورز، خاص طور پہ روس، چائنا اور یورپ، اس میں آپ ایک بھرپور کردار ادا کریں، ادروائز تھنگز ول گیٹ اگلی ڈے بائی ڈے۔